خوش آمدید لسنرز. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 3 آف کبھی تو پاس میرے آؤ. از قلم ایمن نعمان. دیکھو پپو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں. اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. یہ ہمارا اڈا ہے. تم ہوشیار ہو، جلدی ہی کام سمجھ جاؤ گے. بس تمہیں ہوشیاری برتنی ہوگی تھوڑی سی، اور جتنے تم شکار کرو گے اتنا ہی تمہیں معاوضہ بھی ملے گا، اور شاہ سائیں کے دل عزیز بھی ہو جاؤ گے. شاہد اس کو ابھی پیر شاہ سائیں سے ملوا کے لایا تھا اور اب اس کو کام سمجھا رہا تھا. پپو خاموشی سے اس کو سن رہا تھا. کام تو اس کے لیے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا. آخر کو وہ شروع سے ہی گنڈا گردی و چوری چکاری میں ماہر جو ٹھہرا. ٹھیک ہے، مگر میں معاوضہ اپنی من مرضی سے لوں گا. اب تم دیکھنا کہ میں کس طرح سے اپنا شکار پکڑ کر لاتا ہوں اور شاہ سائیں کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہوں. مگر میری ایک شرط ہے. جو میں کہوں گا وہ تم نے ماننا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر تو کام ٹھیک سے برابر کرے گا تو میں تو کیا، شاہ سائیں بھی تجھے اہمیت دیں گے. بس مزار پہ آنے والے لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ اندر بیٹھا پیر بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، جس کے پاس جانے سے لوگوں کے ہر مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس کام کو کرنے میں تمہاری مدد میں بھی کروں گا. اور ساتھ میں ایک عورت ہے، چمیلی. وہ مزار کے صحن میں بیٹھ کے دوسری عورتوں کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اس کا بچہ ادھر آنے سے ٹھیک ہو گیا تھا، جو کہ معذور تھا، اور اس کی بچی جس کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے وہ بھی پیر صاحب کے کرامات سے بھلی چنگی ہو کے اب خفیہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہے. چمیلی یہ کام اتنی چالاکی سے کرتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ وہ دوبارہ سے کسی مسائل کے لیے پیر شاہ سائیں کے پاس آئی ہے، جبکہ وہ تو خود ہماری ایک مہرہ ہے. تم دیکھتے جاؤ، تمہیں مجھ سے بالکل بھی کسی قسم کی شکایت نہیں ملے گی. پپو نے ہاتھ بڑھا کے ایک ادا سے کہا تھا اور سگریٹ سلگانے میں مشغول ہو گیا تھا. اب وہ وہاں آتی جاتی عورتوں اور لڑکیوں کو تاڑنے کا شغل فرما رہا تھا. سین چینج. اگلے دن صبح کے وقت وفا کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی. دوپہر کے 12 بجے کا وقت ہو چلا تھا. وہ فریش ہو کے بالوں کو جوڑے کی شکل میں جکڑ کے حویلی کی بھول بھلیا سے ناواقف مردان خانے کی طرف نکل آئی تھی، جہاں حویلی کی عورتوں کا آنا سختی سے ممنوع تھا، اور اگر کبھی کوئی عورت غلطی سے اس طرف نکل آتی تو اس کی سزا 2 دن تہخانے میں مقرر تھی. خان حویلی کے قوانین حد درجہ سخت تھے اور وفا ان سب اصولوں سے ناواقف. وہ اپنی دھن میں بس چلتی چلتی کسی سے بے حد زور سے ٹکرا چکی تھی. کیا ہے، دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ آنکھیں کیا ادھار دے کر آئے ہو کسی کو؟ وہ بری طرح سے جابر سے ٹکرائی تھی. دوسری طرف جابر تھا، جس کی نظریں وفا کے سراپے کے نشیب و فراز میں بری طرح سے الجھ کے رہ گئی تھی. وفا اس وقت ہاف سلیو ٹی شرٹ اور کمفرٹیبل ٹراؤزر میں ملبوس جابر کی آنکھوں میں عجیب سی روشنیاں بھر گئی تھی. جابر اپنی مکرو ہنسی کو ایک دم سنجیدگی اور شرافت کا چوگا پہنا گیا تھا. سوری مس، میں تو دیکھ کے ہی چل رہا تھا، مگر شاید آپ کی صبح ابھی ہوئی ہے، اسی لیے آنکھوں میں نیند کے بعد آپ مجھے دیکھ نہ سکیں. وہ لہجے میں حد درجہ شائستگی سمو کر گویا ہوا تھا، جو کہ ہرگز بھی اس کی شخصیت کا خاصہ نہ تھی. ہو سکتا ہے. خیر، میں وفا ہوں، رات کو ہی حویلی پہنچی ہوں کراچی سے. وہ جابر کے دوستانہ انداز میں ہم کلام ہونے سے کافی حد تک ریلیکس ہوئی تھی، ورنہ کل رات سے تو اس کو ابھی تک حویلی کے مکین کی بے رخی ہی بھلائے نہیں بھول رہی تھی. وفا نے بے تکلفی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جابر کی طرف. میں جابر ہوں، فرقان خان کا بیٹا. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مس وفا. جابر نے جھٹ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وفا کے ہاتھ کو تھاما تھا، بڑی پھرتی سے. اوہ، یعنی آپ بابا جان کے کزن کے بیٹے ہیں. مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا. شکریہ آپ کا. نہ چیز سے مل کر آپ کو خوشی ہوئی. وہ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہتا وفا کے چہرے کو مستقل اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا. کچھ ایسا ضرور تھا وفا کی شخصیت میں جو اس جیسا شخص، آوارہ اور قدرے حاکم مزاج شخص اس لڑکی سے نرمی سے پیش آ رہا تھا. وہ خود بھی حیران تھا اپنی اس تبدیلی پہ. وفا، آپ زنان خانے کے بجائے مردان خانے میں نکل آئی ہیں. پلیز کوشش کیجیے جلد از جلد کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے واپس زنان خانے کی طرف بڑھ جائیں. نہیں تو. جابر نے جان کے جملہ ادھورا چھوڑا. نہیں تو کیا؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ الجھی تھی
اور بغیر جابر کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی مکاری دیکھے گویا ہوئی۔ اس حویلی کے اصول بہت سخت ہیں، آپ نہیں جانتی مس وفا؟ یہ حویلی قبروں کے اوپر بنی ہے، جس میں آدھی سے زیادہ عورتیں اس حویلی کی ہیں، جن کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے محض ذرا سی ان کی کوتاہی یا پھر نافرمانی کی وجہ سے۔ واٹ نان سینس! کس قسم کے قوانین ہیں یہ؟ میں نہیں مانتی ایسے کسی بھی اصول کو۔ وہ جھنجھلا ہی تو گئی تھی، اس نے بھلا کبھی ایسا نظام بھی تو نہیں دیکھا تھا۔ آپ نہ مانیں مگر یہ حویلی ہے ہی ایسی، جہاں یا تو حکم کے غلام بن جاؤ یا پھر زندہ درگور ہو جاؤ۔ وہ ایک شفاف حقیقت ہی بیان کر رہا تھا۔ یہی حویلی کے قوانین تھے، مگر وفا سے مخلص ہرگز نہ تھا۔ جابر اس کو اپنے تئیں شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا اعتماد جیتنا چاہ رہا تھا۔ مگر آپ تو مجھے ایسے نہیں لگ رہے۔ کیا آپ بھی اس حویلی کے باقی لوگوں کی طرح ہیں؟ وفا کو خاصا براڈ مائنڈڈ لگا تھا، اسی لیے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں، میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوں۔ میں تو خود حویلی کی روایت سے پریشان ہوں۔ میرا بس چلے تو میں سب کو تہس نہس کر کے دوبارہ سے نئے اصول بناؤں، جو کہ یہاں پر بسنے والے مکین کو سکون کا سانس اور آزادی کی نوید دے سکے، مگر میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ سرد آہ خارج کر کے ایسے بولا جیسے بے بسی کی انتہا پہ ہو۔ وہ کیوں؟ آپ ایسا کرنے سے کیوں اس قدر خوف زدہ ہیں؟ اس کو تجسس ہوا، کیونکہ یہاں پہ بنائے گئے تمام اصول و قوانین اس قبیلے کے نئے سردار اور میری تایازاد کامل آگا کے ہیں، اور وہ اس قدر خطرناک شخص ہے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت یا پریشانی ہو تو مجھ سے ڈسکس کر لیجئے گا، میں آپ کا دوست بن سکتا ہوں۔ کیا واقعی آپ میری مدد کریں گے؟ ہاں بالکل، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ وہ بے حد انکساری سے گویا ہوا تھا۔ چلیے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اب ذرا مجھے زنان خانے کا راستہ بتا دیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے بعد مجھے اپنے تھیسس کے کام کے لیے یہاں کے مشہور مزار جانا ہے، کیا آپ وہاں تک مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ اس کی بات پہ وہ چونکا ضرور تھا، مگر حیرانی ظاہر نہ کی تھی۔ ہاں بالکل، آئے میں آپ کو کچن تک لے چلتا ہوں۔ وہاں آپ کو ملازمہ ناشتہ بنا کر دے گی اور اس کے بعد ہم دونوں پہلے گاؤں کی سیر کریں گے اور پھر میں آپ کو شاہ سائی کے آستانے پہ چھوڑ دوں گا، اور جب آپ کہیں گی تو میں اس وقت آپ کو لینے کے لیے بھی آ جاؤں گا۔ وہ کافی حد تک وفا کا اعتماد جیت چکا تھا، مگر کامل کے لیے وفا کا دل خراب کرنے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جابر اور وفا کے درمیان دوستی کی ٹھیک ٹھاک فضا قائم ہو چکی تھی۔ جابر نے اس کو آج بہت خوبصورت اپنے علاقے مقامات کی سیر کروائی اور حسین نظارے دکھائے تھے، اور پھر وہ اس کو پیر سائیں کے آستانے پہ چھوڑ گیا تھا۔ جابر نے اس کو بارہا کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مگر وفا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ یہ کام خود سے کرنا چاہتی ہے بغیر کسی کی مدد لیے۔ جابر کو چند لمحوں کے لیے وفا کی دیدہ دلیری پہ غصہ ضرور آیا تھا، مگر وہ لب بھیج گیا تھا، کیونکہ وہ وفا کے سامنے اپنا ٹھیک ٹھاک اچھا بنا ہوا امیج کو برباد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بظاہر اس سے خوش دلی سے مصافحہ کر کے واپس چلا گیا، مگر دل ہی دل میں وہ بری طرح سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ کل کی ایک چھوکری نے اس کا حکم ماننے سے انکار جو کر دیا تھا۔ اوئے ہوئے کیا مال ہے یہ تو! اگر اس کو پٹا لوں گا تو لائف جھنگا لالا ہو جائے گی اپنی۔ پپو نے سیٹی کی طرح ہونٹوں کو گول کر کے خود سے کہا۔ وہ وہاں پھول والے کے ساتھ بیٹھا گپے ہانک رہا تھا، جب سامنے سے اس کو پونی ٹیل بنائے، شارٹ کرتی اور بوٹ کٹ ٹراؤزر کے ساتھ گلے میں اسکارف ڈالے، ہاتھ میں ایک رجسٹر تھامے، چوئنگم چباتی مزار کے دروازے سے اندر داخل ہوتی وفا دکھی تھی۔ پپو نے دکان کی منڈیر سے جمپ لگائی تھی اور دوڑتا ہوا اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اوئے میری چھمو، رکو، میری نہیں تو قائدہ عظیم ہی کی بات کا بھرم رکھ لو۔ انہوں نے عظیم ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ آنکھ مار کے قائدہ عظیم کا پیغام وفا تک پہنچایا گیا تھا۔ اپنا منہ دیکھا ہے کبھی شیشے میں؟ تمہاری اوقات ہے مجھ سے بات کرنے کی؟ چلو جاؤ، اپنا راستہ ناپو، نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں دماغ کی دہی بنانے۔ وہ اس کے سیٹی بجا کے راستہ روکنے پہ بری طرح سے برہم ہوئی تھی۔ میرے جیسا پپو دی پوپٹ کہیں فوکٹ میں بھی نہیں ملے گا میری بلبل کو۔ پپو نے اپنی پیلی بتیسی کی نمائش کی ادا لوفرانہ کے ساتھ۔ بلبل؟
یہ بلبل کس کو کہا؟ یخ، کتنے گندے ہو تم! اپنے دانت دیکھے ہیں کبھی شیشے میں؟ چھی! وہ اپنے سامنے کھڑے اس موالی اور چرسی کو بلا وجہ اس سے فری ہوتا دیکھ کر بھڑک اٹھی تھی۔ پپو دی پوپٹ کے علاوہ یہ کمینہ پن کر بھی کون سکتا ہے؟ یہ کسی کی اتنی مجال ہے پپو کی ٹکر پہ آ سکے؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کچھ اس انداز میں کہا کہ وفا سلگ کر رہ گئی تھی۔ دل تو کیا اس پپو نامی لوفر کے منہ پر بھی ایک جڑ دے۔ میں تمہارے یہ لال دانت پنچ مار کے توڑ دوں گی اب اگر میرے منہ لگے تو۔ وفا نے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہائے، ابھی میرے اتنے خوبصورت دن کہاں آئے ہیں کہ میں تمہارے منہ لگوں یا لبوں سے لبوں تک کا سفر طے کروں؟ ٹھنڈی آہ بھری گئی تھی۔ منحوس، خبیث، تاڑو انسان، تمہیں اندر کروا دوں گی۔ جانتے نہیں ہو میں کس کی مہمان ہوں؟ ٹھنڈ کے باوجود وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی پپو کے اس قدر بے باک جملہ کسنے پہ۔ اپنی خفت مٹانے کو وہ تڑک کر بولی جبکہ پپو ہنوز مسکرائے جا رہا تھا۔ چلو اپنا راستہ ناپو، مزید میرا بھیجا مت کھاؤ، نہ جانے کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں، ٹپوری، چرسی، پنواڑی نہ ہو تو۔ وہ بے حد جھنجھلائی ہوئی تھی کیونکہ اس ناگہانی آفت کی وجہ سے وہ اپنی منزل پہ وقت پہ پہنچنے سے رہ گئی تھی، کیونکہ شام کے سائے ڈھل رہے تھے اور آستانہ بھی بند ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی بچی تھی۔ وفا کو اپنا آج کا دن برباد ہوتا لگا، بلکہ ہو چکا تھا۔ سوہنی بلبل، چل تو اپنے چرسی کو چرس کے لیے ٹکا نہ دے کر جا، کوئی دکھ نہیں، پر ایک چمی تو ادھار دے جا۔ آج تو جمعہ ہے تو کیوں نہ چمہ بھی مل جائے۔ آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، اگر ایک اور بکواس کی نا تو چمہ نہیں بلکہ چماٹ دوں گی زور سے چہرے پہ، زندگی بھر نہیں بھولو گے۔ دل کرتا ہے اس دنیا کو تیرے واسطے چھوڑ دوں میری بلبل، بس تیری ہاں کی دیر ہے۔ میرے لیے دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے لیے چرس تو چھوڑو۔ بڑا آیا دنیا چھوڑنے والا، بےہودہ چرسی نہ ہو تو۔ تمہاری وجہ سے میرا ایک دن برباد ہو گیا ہے، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، بے شرم انسان۔ وفا نے اپنا موبائل پرس سے نکالا تھا اور کال اٹھائی تھی جس پہ مسلسل جابر کی کال ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا آستانہ بند ہونے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ پپو کو لان تان کرتی ہوئی وہاں سے چلی آئی تھی۔ سین چینج۔ کشمالہ کے سسرال والوں نے آج کی رات ہی نکاح کرنے کا پیغام دے ڈالا تھا کیونکہ کشمالہ کے ہونے والے دیور کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا جس کی وجہ سے 2 دن بعد ہونے والی نکاح کی تقریب میں وہ شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو کشمالہ کی ساس نے آج رات نکاح کے لیے زور دیا تھا۔ حویلی میں رات میں ہونے والے نکاح کی تیاری خوب زور و شوروں سے کی جا رہی تھی۔ محمل کو تو جیسے تائی بیگم نے مشین ہی سمجھ لیا تھا۔ کولو کے بیل کی طرح وہ ادھر سے ادھر کاموں میں مشغول تھی۔ تھکن سے اس کا پور دکھ رہا تھا۔ اس پہ تضاد ہر پل کامل کی خود پہ جمی نظریں وہ جج ہو کے رہ گئی تھی۔ ابھی وہ کچن میں چند لمحوں کے لیے پانی پینے کے بعد سکون کا سانس لینے کی غرض سے بیٹھی ہی تھی کہ مظرنہ نے آ کے مصروف سے انداز میں کامل کے لیے چائے پہنچانے کا حکم صادر کیا۔ وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصادق اٹھی اور چائے بنانے میں لگ گئی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، شاید کوئی ملازمہ یہ کام سر انجام دے سکے، مگر اس وقت تمام ملازمائیں لون کی طرف تھیں، وہاں کی سجاوٹ میں مصروف۔ نوک نوک، چائے یہاں رکھ دو۔ ابھی وہ چائے دے کر پلٹ ہی رہی تھی جب کامل نے اس کی کلائی کو جکڑا تھا۔ تم کہاں چلی؟ میں یہاں جس کام سے آئی تھی وہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ وہ کامل کے ہاتھ کو گرفت میں جکڑنے پہ تڑک کر گویا ہوئی تھی۔ کس نے کہا کہ تمہارا کام پورا ہو گیا ہے؟ وہ بھوئیں اچکاتا ہوا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو گہری نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی اب دوسرا جواز باقی ہے میرا آپ کے روم میں ٹھہرے رہنے کا۔ محمل اس کی نظریں مسلسل خود پہ محسوس کر کے بری طرح سے پزل ہو رہی تھی۔ کوئی جواز نہیں ہے تو کیا ہوا، ابھی بن جائے گا جواز بھی۔ کامل نے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اڑائی تھی۔ مجھے جانا ہے، میں مزید آپ کی کسی بھی بات کا جواب دینے کی مطمئن نہیں ہو سکتی۔ وہ جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ کامل اس کا وقت خامخواہ میں برباد کر رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے تم بہانے کی تلاش میں تھی میرے روم میں آ کے مجھ سے ملنے کی۔ کلائی پہ گرفت مزید سخت ہوئی تھی، اتنی کہ محمل کی ہاتھ چھڑانے کی تمام کوشش دم توڑ بیٹھی تھی، اور پھر کمرے میں مدھم آواز میں چلتا گانا اس کو مزید کامل کے سامنے بوکھلائے دے رہا تھا۔ کیا یہی پیار ہے؟ ہاں یہی پیار ہے۔
पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं भी, चाँद निकलता नहीं, बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। एक एक बोल इस वक्त कमरे में गूंजता, जैसे इन दोनों के जज्बात को अक्कासी कर रहा था। आप किन खुश फहमियों में हैं खान? महमिल ने माहौल में रची फसूं खेजी का असर ज़ायल करना चाहा था। अच्छा, वाकई वो ऐसे इस्तफसार कर रहा था जैसे इसकी कही बात पे खत उठा रहा हो। मेरी मजबूरी थी कि इस वक्त कोई मुलाजमा मौजूद नहीं थी। सबको ताई बेगम ने बाग की सजावट के लिए मामूर कर दिया है। वो साफ गोई से बोली थी, और तुम्हें मेरे लिए। थोड़ा सा कान के नज़दीक जाकर सरगोशी की गई थी। महमिल हकदक रह गई थी। चलो यकीन कर लेता हूँ। मुझे आपको यकीन या बेयकीन करने का कोई शौक नहीं है। हाथ छोड़े मेरा, मुझे जाना है बाहर। अगर ना छोड़ूं तो? आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं खान। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने सिवाय तुम्हारा हाथ पकड़ने के कोई हरकत नहीं की। सही कह रहा हूँ ना? वो उसकी आंखों में आंखें डाले मानी खेजी से कह रहा था। लहजा न जाने क्या कुछ जताना चाहता था। क्या चाहते हैं आप? क्यों मुझे रोक के रखा है आपने? वो बेबस थी। हाथ जो इस सितमगर के हाथ में जकड़ा हुआ था। तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से थी, मगर अब जाओगी मेरी मर्जी से। अजीब तहक्कुमाना अंदाज अपनाए हुआ था वो। चाय बाद में सर्व करना, पहले मुझे खाना खिलाओ अपने हाथों से तुम। वो काफ़ी देर से मेज़ पर ठंडा होता खाने की तरफ इशारा करते हुए संजीदगी से गोया हुआ। वो मैं आपको खाना खिलाऊं? महमिल की तो जैसे जान पे बन गई थी। भला कभी पहले कामिल ने ऐसी कोई हुक्म भी तो नहीं सादर किया था। अगर तुम्हारे अलावा कमरे में कोई और मौजूद है तो मुझसे भी सलाम दुआ करवा दो, कामिल ने जताया था। माजरत, मगर ये मेरा काम नहीं है। आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम करना मेरे लिए नामुमकिन है। वो चिढ़कर कतियत से बोली थी। आज निकाह में शरीक होना चाहती हो या इस कमरे में मेरे साथ बंद रहने का इरादा है? अब वो धमकियों पे उतर आया था। लहजा इस कदर सख्त था कि महमिल सुन सी हो गई थी। ठीक है, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। एक दफ़ा फिर से महमिल ने राह फरार तलाशी। ये जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, खाना निकालो तुम। कामिल ने नरमी से इसकी कलाई को छोड़ा था और उठ के बेडरूम का दाखिली दरवाज़ा लॉक कर दिया। कामिल की तमाम कार्रवाई देख के महमिल की तो जैसे रूह फना होने को थी। डिश से सारन निकालते महमिल के हाथ लरज उठे थे। शदीद ठंड में भी पेशानी पे नन्हे नन्हे मोती चमक उठे थे। कामिल बड़ी फुर्सत से दरवाजे से टेक लगाए महमिल की बौखलाहट को देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराया था। जालिम लड़की, दिल ने बेसाख्ता कहा। आ जाए, खाना चिन दिया है टेबल पे। वो अपनी बौखलाहट छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर हाथों की लर्जिश थी कि तमाम तर पोशीदा भेद चीख चीख कर अयां करने के दर पे थी। टीक की लकड़ी से बनी कुर्सी घसीट के ऐन इसके सामने आ बैठा था। महमिल ने जल्दी से अपने लरसते हाथों से बमुश्किल निवाला बना के इसकी तरफ बढ़ाया। नजरें हुनूस झुकी हुई थी। निवाला मुंह में खिलाते हुए महमिल के मखरूती उंगलियों ने कामिल के लबों को अनजाने में छुआ था। महमिल को तो गोया जैसे करंट ही छू गया था। बौखलाहट में निवाला होठों को छूता नाक को बोसा दे गया। यार ये क्या? तुम तो मुझे नाक से खाना खिलाने के दर पे हो। मैं बताता हूँ खाना कैसे खिलाते हैं। वो निवाला बना के महमिल की तरफ बढ़ा गया था। मुझे भूख नहीं है। ये वो अल्फाज थे जो महमिल ने बड़ी मुश्किल से अदा किए थे, वरना भूख से तो अब इसका दम निकलने वाला था। सुबह को भी उसने कुछ नहीं खाया और दोपहर में तो ताई बेगम ने मौका ही नहीं दिया था कुछ हलक में उतारने का। कई दफ़ा महमिल की माँ काम काज छोड़कर खाना खाने का बोलती रही, मगर महमिल ताई के डर से काम करने पे बाजिद रही थी। और अब कुछ देर और न कुछ खाती तो बेहोशी लाजमी थी। बाहर जाना है ना? अगर हाँ तो चुपचाप खाओ। महमिल ने बगैर चूंचा किए निवाला कामिल के हाथ से खाया था। गुड गर्ल। वो मुस्कुरा दिया महमिल की इस कदर फर्माबरदारी पे। और एक निवाला खुद खाता और एक महमिल को खिलाता। चाय भी आधी खुद पी के महमिल को आधी ज़बरदस्ती पिलाई थी। अजीब ही अंदाज था इसकी केयर का। जाहिर न करते हुए भी वो महमिल की हद दर्जा केयर करता था, और ये सब भी उसने इसीलिए किया था। जानता था कि वो किस कदर खुद से लापरवाह और हर एक से खौफजदा रहने वाली थी। अब तुम जा सकती हो। आज खाना अकेले खाने का मूड नहीं था, तो सोचा तुम्हें अपने साथ लंच का शर्फ बख्श दिया जाए।
انداز ایسا تھا جیسے محمل کی 7 پشتوں پہ احسان کیا گیا ہو۔ وہ صاف چھپا گیا تھا یہ بات کہ اس کی وجہ سے ہی تو شام کے 5 بجے تک بھوکا رہا تھا۔ محمل کا اس کے سامنے جج ہونا، تڑپ کر جواب دینا ہی تو کامل کو اچھا لگتا تھا۔ محمل نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر جلدی جلدی برتن سمیٹے اور ایسے بھاگی جیسے روم میں کامل نہیں کوئی خوفناک جن موجود تھا۔ محمل کی اس قدر گھبراہٹ دیکھ کر کامل کا زوردار قہقہ فضا میں بلند ہوا تھا۔ رات ہوتے ہی حویلی کی تمام لائٹس جگمگ کر اٹھی تھیں۔ نکاح کی تمام تر تیاریاں بہت اچھے سے مکمل ہو چکی تھیں۔ بہت شان سے کشمالہ کے سسرال والوں کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا تھا۔ بس اب دولہا دلہن کا قبول و ایجاب کا مرحلہ باقی تھا۔ جاؤ جا کر دیکھو دلہن کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے۔ دادی بیگم نے بڑی بہو مزرنہ کو حکم صادر کیا۔ جی اماں بیگم، مزرنہ نے فوری ساس کی حکم بزاوری کی تھی۔ آج حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا سنوارا گیا تھا۔ آخر کو خان گھرانے کی شادی تھی۔ پورا علاقہ روشنیوں سے سجنے کی وجہ سے جگمگ کر رہا تھا۔ اماں بیگم، اماں بیگم، مزرنہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ ہاپتی کاپتی ساس تک پہنچی تھی۔ اے بہو، کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے بہو، کوئی اچھی خبر ہی سنانا، منحوس پیغام نہ سنانا ہم کو۔ بہو کے لٹھے کی مانند سفید پڑتا چہرہ دیکھ نفیسہ بیگم ٹھٹکی تھی۔ اماں بیگم، دلہن کمرے میں نہیں ہے۔ ہم نے ہر ایک جگہ دیکھ لیا ہے، حویلی کا ایک ایک چپا کھنگال آئی ہوں۔ تو پھر کہاں ہے؟ جانتی بھی ہو کیا خرافات تم ہم سے بکتا ہے، یا پھر تم شاید یہ بھول بیٹھا ہے کہ کس سے مخاطب ہے تم اس وقت؟ اماں بیگم نے اپنے خاص پختون والے انداز میں بپھر کے استفسار کیا تھا بہو سے۔ اگر یہ مذاق ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم اماں بیگم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کیجیے، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے غلط بیانی کروں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اور اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو جانتی ہو نا تمہاری سزا کیا ہوگی؟ نفیسہ بیگم نے کرختگی سے کہتے ہوئے اپنی لاٹھی کو پکڑا تھا اور اشتعال میں اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کے ہر سوال کا جواب اس خط میں ہے۔ مزرنہ نے جلدی سے دلہن کے کمرے سے ملنے والا خط ساس کو تھمایا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نفیسہ بیگم کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ یہی سچ ہے اماں بیگم، کشمالہ نے جو اس میں لکھا ہے، مزرنہ نے سسکی بھرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اتنا بڑا تماشا لگتا دیکھ کر کشمالہ کے سسرال والے غصے میں واپس روانہ ہو گئے تھے۔ نفیسہ بیگم اور ان کی دونوں بہوؤں نے بہت کوشش کی کہ معاملے کو سنبھال لیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سب مہمان ایک ایک کر کے حویلی سے جاتے رہے۔ اب باری تھی عدالت لگنے کی، کسی کی بلی چڑھنے کی، یا شاید کسی کی کھودی ہوئی قبر کو بھرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ رات 9 بجے کے آس پاس سب لوگ اب بھی لون میں خوف زدہ سے موجود تھے۔ سلیمان، بتاؤ کہاں لے کر بھاگا ہے تمہارا بیٹا ہماری پوتی کو؟ سلیمان اور سلیمان کی بیوی کٹہرے میں کھڑے تھے۔ نفیسہ بیگم کی عدالت کے آغا بیگم، ہم بالکل بھی نہیں جانتے کہ ہمارا بیٹا بلال کشمالہ بی بی کو کہاں لے کر گیا ہے۔ ہاں ہاں آغا بیگم، ہمیں تو خود اس خط سے پتہ چلا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم کچھ نہیں جانتے۔ محمل کی ماں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ لوگ بالکل نہیں جانتے تھے کہ کشمالہ ان کے بیٹے کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ یہ تو کشمالہ کے خط سے پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، اور اپنی محبت کو امر کرنے کے لیے ان دونوں کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ نیچے کشمالہ اور بلال دونوں کے دستخط موجود تھے۔ میں نہیں چھوڑوں گا ان دونوں کو۔ اب اس گھر سے کشمالہ کی ڈولی کی بجائے جنازہ اٹھے گا۔ جابر نے اپنی پستول اٹھائی تھی اور حویلی سے جاتے ہوئے انتہا سے زیادہ اشتعال امیز لہجے میں گویا ہوا تھا، پاگل مت بنو جابر، یہ وقت اس سب باتوں کا نہیں ہے، ہوش سے کام لو، میں ساتھ چلوں گا تمہارے۔ کیسے خود پہ کنٹرول کروں کامل؟ ہماری عزت کا بھرے بازار میں جنازہ نکلا ہے اور تم کہتے ہو صبر کروں؟ بڑے آغا اور چھوٹے آغا، جیپ تیار ہے، ملازم نے آ کے دونوں کو کہا تھا۔ چلو جابر۔ کامل نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا جسے جابر نے بری طرح سے جھٹک دیا، اور کامل کو دیکھے بغیر جیپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کامل نے اس کو اسی لیے تنہا جانے سے روکا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جابر کوئی غلط قدم اٹھائے، وہ اس کو اپنے بھائیوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ جابر اس کو جتنی دھمکیاں دیتا تھا، مگر
कभी इसने किसी एक पे भी अमल न किया था। कामिल के खिलाफ दोनों की हवेली के अंदर ठीक ठाक दुश्मनी चलती, मगर हवेली के बाहर किसी में हिम्मत न थी इन दोनों में से किसी एक को छूने की, क्योंकि दूसरा मरने मारने के दर पे हो जाता था। महमिल तो जैसे मौत के दहाने पे आ खड़ी थी और दुआ कर रही थी कि कुछ गलत ना हो, मगर अब ठीक कुछ भी ना होना था। अगर कशमाला और बिलाल ना मिलते तो उनकी जगह महमिल को अपने सीने पे गोली खा के हिसाब बराबर करना पड़ता, और दूसरी तरफ अगर वो दोनों मिल जाते तो पूरे कबीले के सामने इन दोनों को इनकी पहले से खोदी गई कब्रों में जिंदा दफन कर दिया जाना था। दोनों ही सूरत में नुकसान इसी का था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि बिलाल, इसका सगा भाई, इनको इस मकाम पे ला खड़ा करके फरार हो जाएगा। वफा बस हैरान परेशान सी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। जाबर का इतना सख्त रद्द अमल इसको बुरा भी न लगा था। आखिर को इज्जत का मामला था, मगर वो सख्ते में आ गई थी ये सुन के कि अब खून की होली खेली जाएगी। याद रखना सुलेमान, तुम और तुम्हारे पूरे खानदान को इस नमक हरामी का कुफारा अदा करना होगा। ताई बेगम ने आगे बढ़कर महमिल को बालों से पकड़कर बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया था। छोड़ दें भाभी बेगम, इसमें इस मासूम का तो कोई कसूर नहीं है ना? क्यों कसूर नहीं है? इस सब में ये पूरी पूरी शामिल है। ताई बेगम की बजाय दादी बेगम ने तड़क के मजरना को बाज रखा था। मजरना ने बेबसी से दरवाजे को देखा था जहां से अभी अभी कामिल बाहर गया था। वो वहां मौजूद होता तो महमिल को एक खरोंच तक न आने देता। महमिल क्या, वो किसी भी जानदार पे जुल्म का कायल न था। आखिर को इनका और ज़िशान हैदर खान का खून उसकी रगों में गर्दिश कर रहा था। आप कैसे एक बेकसूर को इस तरह सज़ा दे सकती हैं आंटी? ये तो गुनहगार नहीं है ना, न ही इसके माँ बाप। मुजरिम अगर इनका बेटा है तो आपकी बेटी भी इतनी ही इस जुर्म में शराकतदार है। तो फिर आप कैसे इसको? वफा से महमिल पे होता जुल्म मज़ीद बर्दाश्त न हो सका। वो महमिल के सामने ढाल बन के खड़ी हो गई थी। बीबी, तुम तो अपना रास्ता नापो, यहाँ हमारे उसूल हैं। ताई बेगम ने एक हाथ से ही वफा को धक्का देकर परे कर डाला था। सीन चेंज। 14 साला मीना को आंखों पे पट्टी बांधकर एक फार्म हाउस लाया गया था। साथ में उम्मीद भी थी। बिल्कुल खामोश, लबों पे जैसे कफल लग गया था। इसके आंसू बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। पिछले 24 घंटों में इसने जहन्नुम का नज़ारा देखा था और झेला था। जिस्म को भेड़ियों ने नोच डाला था। खाने का एक निवाला तक इसके मुंह में ना दिया गया था। बस हवस और बर्बरियत का निशाना बनाए चले जा रहे थे। वो पूरे रास्ते अपनी मौत की दुआ मांगती रही थी। पिछली सीट पे बैठी मीना को किसी तरह भी इन दरिंदों से बचाकर निकालना चाहती थी। वो दिल ही दिल में अहद कर बैठी थी कि मीना के साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। सीन चेंज। कामिल आगा, आप ही हमारी मदद करें। कशमाला और बिलाल ने कामिल को मदद के लिए पुकारा, जो कि ड्राइव कर रहा था। जाबर, छोड़ दो इन दोनों को, मिल गए हैं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कामिल ने साथ बैठे जाबर को समझाना चाहा था, जिसके चेहरे के तासुरात गुस्से और गजब के मारे शदीद नाफहम हो रहे थे। ये मेरी बहन का मामला है, बेहतर होगा कि मुझे खुद निमटने दो। जाबर तो गोया जैसे अपने आप में नहीं था और फैसला कर चुका था। मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा जाबर। तुम मुझे रोक भी नहीं सकते कामिल। अभी इस कबीले के आगा सरदार बाबा हैं, और जब तक वो गद्दी नशीन हैं तुम्हारे फैसलों की मेरी नज़र में कोई वक़्त नहीं है। तुम्हारी सोच है ये जाबर खान, अफसोस मैं तुम्हारी सोच बदलने से कासिर हूँ। कामिल ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए जाबर को जताया और गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हुए मज़ीद गोया हुआ। ताया जान के बाद ज़ीशान खान का बेटा होने के बाद मैं भी इस कबीले का आगा हूँ, और तुम जब तक मुकम्मल इख्तियारात के हामिल नहीं हो सकते, जब तक ताया तुम्हें अपनी गद्दी पे ना बैठा दे, समझे? तो बस फिर हो गया फैसला। बाबा जान के हाथ में तुड़ुप का इक्का है, और वो बेगैरत हरगिज़ भी नहीं है। वो अब मज़ीद कामिल से उलझना नहीं चाहता था। हवेली आते ही वो कशमाला को बाजू से पकड़ के जारहाना अंदाज में उसको घसीटता हुआ गाड़ी से उतार गया था, जबकि बिलाल को गार्ड्स ने जकड़ा हुआ था। चलो तुम लोग, अब पता चलेगा तुम दोनों को घर से भागने का क्या अंजाम होता है। जाबर के सर पे तो जैसे जुनून सवार था। माफ़ कर दे जाबर आगा हमें, बिलाल ने मज़ामत की थी।
میرا قصور ہے، مجھے سزا دیں۔ بلال کا کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کشمالہ بھلا کیسے اپنے محبوب کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتی تھی؟ جھٹ سارا الزام خود پر لے ڈالا تھا۔ اب اس کی متلاشی نظریں ماں کو تلاش کر رہی تھی، مگر اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی ماں اس کے غم میں اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ سزا کس کو دینی ہے یہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا، تم اور تمہارے اس ناکام عاشق کو۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا کشمالہ، تم ڈرو نہیں، محبت کی ہے ہم نے، کوئی جرم نہیں کیا۔ بلال حویلی کے گارڈز کی گرفت میں بری طرح پوری قوت سے خود کو چھڑا کر کشمالہ کو جابر کی گرفت سے نکالنے کے لیے تگدو کر رہا تھا۔ یہ لے بابا جان، سر قلم کر دیں ان دونوں کا، یہ ہمیں جھیل کے پاس قبیلے کی حدود سے نکلتے ہوئے ملے تھے۔ جابر نے کشمالہ کو باپ کے سامنے دھکیلا تھا۔ آغا سائیں، کشمالہ بے قصور ہے، میں اس کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ بلال کے کہنے کی دیر تھی، بس فرقان خان نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر ڈالا تھا۔ بلال نے جیسے اپنی محبت پہ جان قربان کرنے کا فیصلہ کر ڈالا تھا۔ محمل اور اس کے ماں باپ بے بس اپنے جگر کے ٹکڑے کو بس چند ہی لمحوں بعد خون میں لت پت تصور کر رہے تھے، جبکہ وفا کو رات کے 1 بجنے کے بعد جان کر کسی نے اٹھانے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ اور پھر نفیسہ بیگم کا حکم تھا کہ وفا کو جتنا ہو سکے اس معاملے سے دور رکھا جائے۔ سلیمان کی بیوی کی تو جیسے روح فنا ہو چکی تھی، وہ بس خاموشی سے اشک برسا رہی تھی۔ نہیں بلال، یہ سب لوگ فرعون بن چکے ہیں، تم کیوں میرے لیے خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہو؟ کشمالہ نے باپ اور بھائی سمیت دادی کی طرف تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھ کے بلال کو کہا تھا، زبان چلائے گی تو اپنے باپ سے، تیری اتنی مجال؟ دادی بیگم نے آگے بڑھ کے کئی دھموکے اس کی پشت پر جڑ ڈالے تھے۔ بس اب ایک اور بات نہیں، بہت ہو گیا۔ جابر نے آگے بڑھ کے اپنی جیبوں میں سے 2 پسٹولز نکالی تھی اور بلال اور کشمالہ، جن کو پہلے ہی کسی مجرم کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا دیا گیا تھا، ان کے دونوں کے سروں پر تان لی تھی۔ بھائی کو چھوڑ دو، رحم کرو میرے بھائی پہ خدارا۔ محمل روتے ہوئے کامل کی طرف بھاگی تھی۔ جابر، صبر کر جاؤ، ابھی دادی جان نے اپنا فیصلہ نہیں دیا۔ کامل نے آگے بڑھ کے جابر کو روکا اور فریاد کرتی نظروں سے دادی کو دیکھا تھا۔ ٹھہر جاؤ کامل، ادھر ہی، ہمارا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ نفیسہ بیگم نے خود کی طرف بڑھتے اپنے لاڈلے پوتے کے قدموں کو وہیں روک دیا تھا۔ کامل کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ دادی کے حکم نے اس کو بے بس کر ڈالا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں عہد کر بیٹھا تھا کہ اگر بلال کے سینے پر گولی چلے گی تو وہ اس سے پہلے خود پہ گولی کھا لے گا۔ رحم بڑی بی بی، رحم، ہمارے بچے پر رحم کرو، مت مارو ان کو، ایسا مت کرو۔ سلیمان کی بیوی نے دوڑ کر نفیسہ بیگم کے پیروں میں بیٹھ کے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ آغا سائیں، آپ جو سزا چاہیں ان کو دے دیں، مگر ان کی جان بخش دیں سائیں، کرم کریں۔ سلیمان نے فرقان خان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ یہ دونوں مر جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا تایا جان؟ اس طرح تو آپ انہیں اور خود کو اور سزا دے رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے تایا جان، ایسا نہ کریں۔ کامل سے اب مزید اپنا غصہ ضبط نہ ہو سکا تھا۔ وہ بری طرح اشتعال امیز لہجے میں فرقان خان سے مخاطب تھا، تم ہمیں مت سکھاؤ، اگر آج ان پر رحم کیا تو ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں ان دونوں کی پیروکار ٹھہریں۔ عجیب ہی اصول تھے اس حویلی کے۔ کامل پیچ و تاب کھا کے رہ گیا تھا۔ مت کریں بڑی بیگم اپنے اور ہمارے ساتھ ظلم۔ سلیمان اب نفیسہ بیگم سے فریاد کرنے جا پہنچا تھا، مگر وہاں بھی اس کو شفاق رویہ کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ محمل کو لگ رہا تھا جیسے وہ میدان حشر میں موجود ہو۔ اماں بیگم، کامل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم کیسے جوان جہان موت کا دکھ برداشت کر سکیں گے؟ مظرنہ جو کہ ایک سائڈ پہ خاموشی سے کھڑی تھی، آج پہلی دفعہ اس نے ساس کے سامنے سب کی موجودگی میں زبان کو لگے تالے کو توڑا تھا۔ اس حویلی کے ظلم سے بھلا مظرنہ کے علاوہ اور کون واقف ہو سکتا تھا؟ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہاں پہ سفاکیت کی انتہا ہے، بے رحمی کی حدود اس حویلی سے شروع اور اس حویلی پہ ہی آ کے ختم ہوتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مزید یہ روایت چلے، اور کامل کو جس طرح اس نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، وہ آج محسوس کر رہی تھی کہ ان کی محنت وصول ہو گئی ہے۔
کامل کا حق کے لیے بولنا اور لڑنا اس کو اندر تک پرسکون کر گیا تھا۔ ذیشان حیدر خان سے کیا وعدہ مظرنہ کو آج اپنا پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ نفیسہ بیگم نے شفافیت کی انتہا کر ڈالی تھی۔ کلمہ پڑھ لو تم دونوں، جابر نے ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ جابر بھائی مت مارے مجھے اور بلال کو، کشمالہ نے بھائی سے فریاد کی، مگر وہاں اس کی اور بلال کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، کوئی رحم کھانے کو تیار نہ تھا۔ سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے؟ آخری دفعہ کلمہ پڑھ لو ورنہ اس کا بھی موقع نہیں مل سکے گا۔ بابا جان رحم کرو، بابا جان مت مارے ہمیں۔ کشمالہ نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جاتی، وہ ایک دفعہ اپنے باپ سے اپنے لیے اور اپنی محبت کے لیے ضرور زندگی کی بھیک مانگنا چاہتی تھی۔ جابر آگا ہم کہتا ہے پہلے تم مجھے مارو، اس کے بعد تم کشمالہ کی طرف دیکھنا، پہلی گولی میرے سینے میں گھسنی چاہیے، بلال نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی دہاڑ اتنی تیز اتنی بلند ضرور تھی کہ حویلی کے در دیوار کو ہلا کے رکھ گئی تھی۔ بھائی نہیں کرو اپنے ساتھ یہ ظلم۔ محمل تڑپ اٹھی تھی جبکہ اس کی ماں بے دم سی پلر کا سہارا لے کر فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ جابر بس کرو، خدا کے قہر سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی زندگی دینے اور چھیننے والا نہیں ہے، مت دخل اندازی کرو قدرت کے کاموں میں، خدا کے کاموں کو اپنے اختیار میں مت لو، ایسا نہ ہو کہ جب اس کا قہر اور عذاب تم پر نازل ہو تو تم ان دونوں سے کئی زیادہ بے بس اور بے اختیار ہوں۔ اس وقت یاد رکھنا ہر وقت انسان کی حکیمیت سلامت نہیں رہ سکتی، آج تمہاری حکومت ہے کل کسی اور کی حکومت ہوگی۔ جابر پھر کیا کرو گے تم اس وقت؟ بے شک خدا کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ کامل نے بھاگ کر جابر کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں کہتی ہوں پیچھے ہٹ جاؤ کامل، یہ اس حویلی کے اصول ہیں اور اصول سب کے لیے یکساں ہیں۔ نفیسہ بیگم نے پوتے کو بازو سے پکڑ کے سائڈ پر کیا اور جابر کو ان دونوں کو ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ کامل نے ایک دفعہ پھر سے آگے بڑھ کر جابر کے ہاتھوں کو سختی سے تھامنا چاہا، مگر فرقان خان کے بندوں نے آ کر کامل کو مضبوطی سے پکڑ کے پیچھے کھڑا کر لیا تھا اور اس کو جکڑ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ بس اب جابر کی گولی چلانے کی دیر رہ گئی تھی۔ سین چینج، ان دونوں کو اچھی طرح سے تیار کر کے باہر لے کر آؤ چمیلی، اور یاد رکھنا ان کو اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ یہ دونوں کوئی گڑبڑ نہ کریں، اگر ان دونوں نے ذرا سی بھی کوئی غلطی کی تو یاد رکھنا شاہ پیر سائیں ہم سب کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ شیر دل نے چمیلی کو یاد دہانی کروائی تھی۔ فکر نہیں نہ کرو شیر دل، بس تو دیکھتا جا اب چمیلی ان کو کیسے شو پیس بنا کر باہر پیش کرتی ہے۔ اس دفعہ تو پیر سے اونچا دام لوں گی کیونکہ خاصی محنت کی ہے میں نے ان دونوں پہ، چمیلی نے ایک ادا سے کہا تھا۔ وہ اس کام میں بہت آگے پہنچ چکی تھی، اس کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ کون سا داؤ کیسے کھیلتے ہیں۔ مینا کو چھوٹا سا بلاؤز اور غرارہ پہنا کر شیر دل کے ساتھ روانہ کیا تھا چمیلی نے، اور اس بات کی یاد دہانی کروائی تھی کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو وہ آج امید کے ساتھ وہ کریں گے کہ اس کی جان تک باقی نہ بچے گی۔ دوسری طرف امید تھی جس کو دوسرے کمرے میں مینا سے بالکل الگ کر کے رکھا گیا تھا۔ واہ واہ کیا گوہر نایاب ہے، اس کا تو بڑا مال ملے گا ہمارے اڈے پہ، ایک 40 سالہ بڈھے نے مینا کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، اور اس کے ساتھ عجیب بے ہنگم قسم کے گانے کی دھن پہ زبردستی رقص کرنا شروع کر دیا۔ مینا خاموش تھی، اس کو امید کی وجہ سے یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے ایک جال بچھایا گیا تھا۔ آج اس کے خریدار فارم ہاؤس پہ خاص طور پہ اس کی بولی لگانے کے لیے وہاں موجود تھے، کیونکہ مینا ایک انتہائی خوبصورت تھی اور وہ لوگ جانتے تھے کہ اس کی منہ مانگی قیمت ملتی تھی۔ اسی لیے آج کی خاص تقریب مینا کی وجہ سے ہی منعقد کی گئی تھی۔ مینا کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ بندہ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر اس کو اپنے ساتھ اٹھا کر لاؤنج میں لے گیا تھا اور اس کو بربریت کا نشانہ بنایا تھا۔ مینا کی چیخوں سے پورا ہال گونج رہا تھا۔
باہر کھڑی فلم بنانے کا عملہ ایک دم ایکٹیو ہوا۔ کچھ اس طرح سے فلم کی ریکارڈنگ کر رہا تھا کہ اس بڈھے کا چہرہ فلم میں آنے کی بجائے مینا کا پورا وجود فلم میں ریکارڈ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بڈھا ملک کی جانی مانی نامور ہستیوں میں سے ایک تھا جس کی پورے معاشرے میں عزت تھی۔ مینا کی بولی لگ چکی تھی اور اس کو اب یہاں سے لاس اینجلس روانہ کر دیا جانا تھا، ایک دلال کے ساتھ، اور امید وہ ابھی باقی تھی۔ ایک بہت بڑا بزنس مین ابھی آیا نہیں تھا، امید کو اس کے سامنے پیش کرنا تھا ان لوگوں نے۔ سین چینج۔ بس اب جابر کی گولی چلنے کی دیر رہ گئی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھ کر اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ بلال اور کشمالہ جانتے تھے کہ بس اب موت کے اور ان کے درمیان جابر کی بندوقوں سے نکلنے والی ایک گولی کا فاصلہ ہے۔ ٹھہر جاؤ جابر، تائی بیگم کی آواز پورے صحن میں گونجی تھی۔ جابر بس گولی چلانے ہی والا تھا جب اپنی ماں کی آواز سن کر اس سمت سب نے ہی چونک کر دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت ان سب کو وہاں ان کے ساتھ موجود وفا پہ ہوئی تھی، جو حسب حال اپنے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس شال کو سانوں کے گرد لپیٹے وہاں ان کے لیے آن پہنچی تھی۔ اس کو ویسے ہی رات دیر تک جاگنے کی عادت تھی اور ساتھ میں ہی وہ بھوک کی بھی بہت کچی تھی۔ آدھی رات کو بھی اگر بھوک لگ جاتی تھی تو جب تک وہ کچھ کھانا لیتی اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ بس آج بھی یہی ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ رات دیر تک نان اسٹاپ کام کرنے کی وجہ سے اس کی نیند اڑ چکی تھی اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ دبے قدموں کچن کی تلاش میں نکلی تھی جب بیٹھک سے گزرتے ہوئے اس کو باہر صحن میں کھلنے والی کھڑکی سے عجیب سا شور آتا سنائی دیا تھا۔ وہ اپنی جاسوسانہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کھلی کھڑکی کے سامنے آ کر باہر جھانک کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور کچھ ہی پل لگے تھے اس کو صورتحال سمجھنے میں۔ پھر کیا تھا؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بیٹھک میں گہری نیند سوئی ملازمہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا تھا۔ ملازمہ کے اٹھتے ہی اس نے پہلا سوال کشمالہ کی ماں کا کیا، اور جیسے اس کو ملازمہ سے پتہ چلا کہ وہ کشمالہ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، ان کے ہوش آنے کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں ہی خراب طبیعت کے باعث آغا سائیں کا حکم تھا یہ کہ کچھ بھی ہو جائے بی بی سائیں کو نہ اٹھایا جائے۔ بس پھر لمحوں کا کھیل تھا۔ وفا کشمالہ کی ماں کو لے کر صحن میں پہنچ چکی تھی۔ امی جان، آپ بیچ میں مت آئیں، فیصلہ ہو چکا ہے، جابر نے لہجے کو بڑی مشکل سے دھیما کیا تھا۔ وفا کی موجودگی کے بعد میری بیٹی کی قسمت کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ جابر بہو، تم کیا چاہتی ہو؟ پلیز بھابھی، بچا لیں ان دونوں پہ یہ ظلم ہونے سے، مظرنا نے روتے ہوئے جیٹھانی کو سمجھایا تھا۔ جانتی تھی کہ ان کا بھی فیصلہ سنا جانا تھا، کیونکہ وہ فرقان خان کے تایازاد تھیں، قبیلے کے جرسی پشتی سرداروں کی بیٹی تھی، کئی ایکڑ کی اکلوتی مالک، بھلا ان کی کیسے نہ سنی جاتی۔ میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں کہ ان دونوں کو موت دی جائے، کشمالہ کی شادی بلال سے کر دی جائے۔ تائی بیگم کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا۔ بہو، تم جانتی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہم کیسے مجرموں کو چھوڑ دیں؟ ناممکن۔ فرقان خان بھی غصے سے بھر اٹھے تھے۔ کشمالہ کی سزا ہے کہ وہ بلال کے ساتھ اب نوکروں کے کوارٹر میں رہے گی اور محمل کی شادی جابر سے کر دی جائے۔ ناممکن۔ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں آپ تائی جان؟ کامل کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی گستاخانہ ہوا تھا۔ مظرنا نے جھٹ سے بیٹے کا بازو تھاما تھا، جیسے التجا کر رہی ہو کہ ابھی کچھ مت بولو۔ اس میں ناممکن تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اس حویلی کی بیٹی ان کمی کمین کے حوالے کی جائے گی تو ان کی بیٹی بھی اس حویلی میں آئے گی، اور تم کیوں اتنا آپے سے باہر ہو رہے ہو؟ میں نے تم سے تو اس ملازمہ کی شادی کرنے کو نہیں کہا، میں نے تو اپنے بیٹے کی شادی کا کہا ہے اس سے۔ تائی نے بہت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا تھا اور شوہر اور ساس کی طرف فیصلہ کن نظروں سے دیکھا تھا۔ وہاں موجود سبھی افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب آنے والے فیصلے کے منتظر تھے۔ وفا فی الحال خاموش تھی۔ محمل نے خدا سے اپنی موت کی دعا مانگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی کی خوشیوں کے بدلے میں اسے کھولتے انگاروں پہ اپنے قدم دھرنے تھے۔ تمہاری تجویز بری نہیں ہے، سوچا جا سکتا ہے اس پر بہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں جان؟ ناممکن، یہ ہماری روایات نہیں ہے۔ فرقان خان بھر اٹھے تھے۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی فرقان خان۔ بہرحال فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جابر کی شادی محمل سے ہوگی ضرور، مگر جابر کو پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے، اچھا یا برا، اس کو کوئی قید نہیں ہوگی۔
بولو جابر، کیا تمہیں منظور ہے؟ فرقان خان نے بیٹے سے پوچھا تھا۔ سین چینج۔ اگلے دن وفا پھر سے شاہ سائیں کے آستانے پہ موجود تھی۔ وہ آج آستانے کے اندر آخرکار پہنچ ہی گئی تھی۔ پیر سائیں بند کمرے میں کسی کے اوپر سے جن نکالنے میں مصروف تھے۔ وہ بہت دیر سے ایک کمرے کو دیکھ رہی تھی جو کہ بند تھا، اس میں کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس سے آگے ایک عورت بیٹھی تھی جو مستقل اس کو پیر صاحب کے کرامات بتائے چلی جا رہی تھی، اور وفا منہ پہ ہاتھ رکھے جمائیہ لیتی بس ہوں ہاں میں جواب دینے پہ مجبور تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس کام سے وہ آئی تھی اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، اسی لیے بس اچھا واقعی اس طرح کے داد دیتے جملوں سے مستقل اس عورت کو نوازتی جا رہی تھی پیر صاحب کے حوالے سے۔ عورت کو اچانک کوئی کام یاد آ گیا، وہ اٹھ کے آستانے سے چلی گئی تھی۔ پیر صاحب کا دروازہ ہنوز بند تھا، جہاں پہ وہ شاید اپنے خاص دم درود میں مصروف تھے۔ وفا کو یہ اچھا موقع لگا تھا اس کمرے میں جانے کا جس پہ کنڈا لگایا تھا۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے کے دروازے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں تک تو وہ سوچتی رہی کہ کمرے میں جائے یا پھر نہ جائے، اور پھر اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کنڈا کھول کر کمرے کا دروازہ پورا واہ کرتی اندر داخل ہو گئی تھی۔ لوہے کا زنگ آلود دروازے کو وہ واپس بند کر چکی تھی، اس طرح سے کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ کوئی اندر ہے۔ کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ دیر تک تو اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب اندھیرا ہونے کے بعد وفا نے اپنے بیگ میں سے ٹٹول کے موبائل نکال کر ٹارچ جلائی۔ ٹارچ کی روشنی پھیلتے ہی کمرے کا منظر کچھ واضح ہوا تھا۔ کمرے کے ایک طرف بڑے بڑے کینز میں پانی رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف بہت سارے ڈبے رکھے ہوئے تھے جن کو کھولنے کی غرض سے وفا آگے بڑھی تھی، اور ایک ڈبہ کھولتے ہی اس میں لڈو موجود تھے جو غالباً موتی چور کے لڈو کہلاتے تھے عام طور پر۔ وفا نے اس میں سے ایک ڈبے کو اٹھا کر خاموشی سے اپنے بیگ میں چھپا لیا، اور اب وہ اپنے پانی کی بوتل میں بھرا پانی جلدی سے گٹاگٹ پی گئی تھی۔ بوتل خالی ہونے کے بعد اسی بوتل میں بڑی مشکل سے ایک کین کو کھول کر اس نے پانی بھرا تھا۔ اس کارروائی کو کرنے میں کافی مشکل درپیش آئی تھی، کچھ پانی فرش پہ بھی گر گیا تھا، مگر وہ جلدی سے جلد اپنا کام ختم کر کے اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ کام مکمل ہو چکا تھا اور وہ بس واپس جانے کے لیے پلٹ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کسی نے اندر آ کر واپس اندر سے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ So this is the end of this episode. خدا حافظ.